میں نے ایک گورے کی کتاب پڑھی ہے، گورے کی، جو سائیکالوجسٹ تھا، اس نے نفسیات پہ کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ بھی ہوا. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد محبت کو جلدی نہیں بھولتا، محبت سے جلدی، عورت جلدی دستبردار ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ مر گئے، آپ کی بیگم بہت روئے گی تھوڑے دنوں میں سیٹنگ کیا ہو جائے گی، بھول جائے گی. بھولنے کا عنصر زیادہ ہے. آپ کو بیوی سے محبت تھی، بیوی مر گئی، تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی اتنی جلدی نہیں بھول، وہ بہت عرصے تک یاد رکھے گا. اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں نے طلاقوں کے بعد مرد پاگل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بیوی کو یاد کر کر کے پریشان، ڈپریشن کے مریض بن کے. ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، جو لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتے ہیں، بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو خود کیا ہو گئے، دماغی، یعنی جو لوگوں کو اسٹریس کا حل بتا رہا ہے نا، وہ خود کیا بن گیا، پاگل ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی ہے محبت میں؟ ماں کی. باپ کی مثال بولو نا یار، نہیں دی. حالانکہ باپ اگر فطرت پہ ہو، یہ پہلے بتا دوں، ہر ربا کی بات نہیں کر رہا، چرسی بھی ہیں، ہیروئنچی بھی ہیں، ایک نمبر کے مرد وہ ہے نا جس کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے، جو کم وقت بیٹھا ہوا ہے، نہ روزگار تلاش کرتا ہے، نہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، گٹکا پان، یہ اس قسم کی، یہ آدمی نہیں ہے، یہ پجامہ ہے. معذرت کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو آدمی ہے یا پجامہ ہے، کیا ہے، تو یہ آدمی نہیں ہے، آدمی کی بات کر رہا ہوں. غیرت ہو اس میں اللہ نے برداشت بھی، تبھی تو جنگوں میں لڑتا ہے. وہ برداشت کم ہوتی تو جنگوں میں لڑتا، جا کے توپوں کا مقابلہ کرتا وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ماں کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے، باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی. تو بھائی ابا، ماں سے بھی محبت کرو اور ابا سے بھی محبت کرو، اس کے دل میں بھی تمہاری محبت ہے. البتہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے دونوں کی محبتوں میں. ماں کی محبت جذباتی ہوتی ہے، باپ میں جذبات نہیں ہوتے، کیونکہ کنٹرولنگ پاور ہے، برداشت ہے، اس میں برداشت اللہ نے زیادہ رکھی نا، محبت بہت زیادہ ہوگی، مگر نہ اس کا جذباتی انداز میں اظہار کرے گا اور نہ یہ شو کرے گا کہ جیسے میں. ماں تو بیچاری ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے نا، رونا دھونا شروع کر دیتی ہے. آدمی میں یہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو محبت، جیسے اس کی مثال ہے کہ میت پہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہو، لوگ سمجھتے ہیں اس کو میت سے بہت زیادہ محبت ہے، حالانکہ یہ ضروری. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، بچے رو نہیں رہے، محلے والے ہاں پھوٹ کے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمیں بہت زیادہ محبت تھی. ہمارے بہت دور کے جاننے والے تھے، بہت پرانا قصہ ہے، کسی کا ذہن اس طرف جائے گا نہیں انشاءاللہ. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا. وہ تھے بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں نا بعض لوگ، بھرپور تبصرہ کرنے والے، کسی سے شرم مروت نہیں تھی. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا. ساس اتفاق سے انہی کے گھر میں رہتی تھی، تو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، تو ایک دور سے محلے سے کوئی دور سے بندہ آیا اور رونے لگا. داماد سے تعزیت کر رہا ہے ساس کی، اور رو کے. داماد نہیں رو رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں اندر سے خوش تھے یا پریشان تھے، تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن رو نہیں رہے تھے بہرحال. اب یہ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی ساس کا انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہوا ہے. بڑی محفل میں اس کو ان کو لگا کہ یہ ضرورت سے زیادہ کیا کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے افسوس تو کہہ دے، اتنا زیادہ فنڈر گیری بھائی کہ مجھے بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے. تو بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میت پہ خدمت جس نے کی ساری زندگی، وہ کم رو رہا ہے، اور جس بیٹے نے کبھی ابا کو پوچھا بھی نہیں، وہ پھوٹ کے رو رہا ہے. تو اس میں چونکہ جذبات زیادہ ہیں، اس لیے آپ کو لگے گا یہ کہ یہ کیا ہے، زیادہ محبت. اور جو بیچارہ نہیں رو رہا، آپ کو لگے گا کہ اس میں محبت نہیں ہے. حالانکہ محبت نہ ہوتی تو اس نے 10 سال ابا کی خدمت نہ کی ہوتی، ماں کی خدمت نہ کی ہوتی. ہمارے ہاں نا آج کل دور ہے ڈائلاگ کا، ڈائلاگ بازی چلتی ہے. جو محبت کا اظہار کرے اس کو تو مانتے ہیں، جو اظہار نہ کرے اور بیچارہ آپ کے لیے دن رات ایک کر دے، اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تبھی میں کہتا ہوں رشتہ داروں کا اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا نہیں کیا. تبھی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے بلڈ ریلیشن, باپ ماں بھائی بہن, سب سے پہلے یہ رشتہ ہے, باقی سب اس کے بعد, دوستی آ رہی ہے اس کے بعد ہیں. انہی کو لوگ لفٹ نہیں کرا رہے. بھائی سے محبت نہیں کرتے, دوستوں سے, دوستوں پہ دن رات پیسہ لٹا رہے ہیں. بہن کا خیال نہیں ہے, دوستوں پہ خوب لٹا رہے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ نہیں میرے بھائی کو تو محبت نہیں ہے, وہ تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے, ہر وقت تمیز سے بات ہی نہیں کرتا, اس کے اخلاق ہی صحیح نہیں ہے, جب بھی بات کرے گا ٹیڑھی آنکھوں سے اور ہر وقت طنز ہی کرتا رہتا ہے. اور وہ جو میرے ٹیچر ہیں یا میرے پیر و مرشد ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں. میں نے کہا اس جن پیر و مرشد کی بات کر رہے ہو نا ان کے ہاں رہو, اگر آپ کو ملیریا ہو جائے یا کوئی ٹی بی ہو جائے پھر دیکھو وہ اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں, آپ کو نہیں چھوڑتے. وہ خود ہی آپ کے بھائی کو فون کریں گے, اپنی امانت, اس کو ایڈز ہو گیا ہے, دوسرے مریضوں کو بھی لگا دے گا یہ, ٹھیک ہے نا, اپنی امانت گھر لے جاؤ. ایسے موقع پہ وہ جو بد اخلاق بھائی تھا, بھائی یہ آواز صحیح جا رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے صحیح نہیں ہو رہی, اچھا چلو. ایسے موقع پہ جو بد اخلاق بھائی تھا وہ آپ کو سہارا دے گا, بے شک وہ گالیاں دے کے دے, ابے الو کے پٹھے ایڈز لگا کے آ گیا پتہ نہیں کہاں سے, صحیح ہے نا, گالیاں دے گا معذرت کے ساتھ, الٹا سیدھا کہے گا, مگر علاج بھی کون کرائے گا, وہی کرائے گا. جب آپ کا ایکسیڈنٹ, اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, تو لوگ آپ کے دوست کو فون کرتے ہیں, یہ بھائی کا نمبر, باپ کا نمبر تلاش کرتے ہیں. باپ نہیں ہوگا, بھائی نہیں ہوگا تو چچا ماموں کو تلاش کریں گے,